سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم سب اللہ کے گھر میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے جمع اور بیٹھے ہیں. ہمارے پاس تقریباً یہ آدھا گھنٹہ ہے. اس آدھے گھنٹے میں دین کی بات سننی اور سنانی ہے. دین کے بعد سنانے والے کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نیت ٹھیک کرے، اور دین کے بعد سننے والے بھائیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی نیت ٹھیک کریں. سنانے والے کی نیت ہونی چاہیے: میں اللہ کا دین، اللہ کے نبی کا دین اپنے مسلمان بھائیوں تک پہنچاؤں گا. اس نیت، اس جذبے کے ساتھ کہ یہ لوگ دین کی بات سنیں، اور اگر پہلے سے عمل کر رہے ہیں تو الحمدللہ، اور اگر کمی کوتاہی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کرنے چاہیے. یہ نیت ہونی چاہیے بیان کرنے والے کی. سننے والے بھائیوں کو نیت کرنی چاہیے کہ یا اللہ، ہم آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، نماز کی ادائیگی کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، ہم پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، اس ارادے سے سنیں گے جو کچھ یہ بیان کرنے والا کہے گا یا اللہ کا اور اللہ کے نبی کا دین کہے گا، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کون سی چیز عمل کرنے کی ہے. اگر ہم اس پر عمل کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں تو وہ کوتاہی دور کریں گے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات صحیح ہے یہ کہ ہم دین کی بات سنیں گے. یہ بولنے والا امانت دار ہے. یہ اپنی گھر کی بات نہیں سنائے گا، نہ اس کو چاہیے کہ اپنی گھر کی بات سنائے کہ بھائی تم دین سنانے کے لیے آئے. دین وہ ہے جو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے بیان کیا. اللہ کا قول، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی کا ارشاد، اللہ کے نبی کا ارشاد، دونوں نعمت، دونوں احسان. تو ہم سنیں گے ہمارے اللہ نے جن کے ہم بندے، ہمارے نبی نے جن کے ہم امتی. ہمارے اللہ نے جو کچھ کہا ہم ان کے بندے ہیں، ہمیں سننا ہے. ہمارے نبی نے جو فرمایا ہم ان کے امتی ہیں. تو توجہ کے ساتھ سنیں گے، یاد رکھیں گے، پھر جو ہم کو عمل کرنے کی چیز ہوگی اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. اور کبھی بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں، وہ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے حرام کی ہوتی ہے. تو بیان کرنے والا کہے گا بھائی دیکھو ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے لیے اللہ اور اللہ کے نبی نے یہ چیزیں منع کر دی ہیں، یہ حرام کر دی، ان سے بچنا ہے. تو سننے والے کو چاہیے وہ یہ سوچے کہ اگر میں بچا ہوا ہوں بہت اچھی بات ہے، اور اگر میں بچا ہوا نہیں ہوں تو مجھے بچنے کی فکر کرنی ہے. کیوں فکر کرنی ہے؟ جواب ہے کہ اس لیے فکر کرنی ہے کہ ہم اللہ کے بندے. ہم اس لیے بچنے کی فکر کرنے کہ ہم اپنے نبی کی امتی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی نبی کا نام آئے فوراً پڑھنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: جفانی من ذکرت عنده ولم یصلی علی. جن کے سامنے میرا نام آ گیا انہوں نے درود نہیں پڑھا، انہوں نے مجھ پر ظلم کیا. ٹھیک. مدینہ شریف میں ایک مسجد ہے، آج بھی ہے،
اس مسجد کا نام ہے مسجد ابو ذر، اور دوسرا نام ہے اس مسجد کا مسجد سجدہ۔ سمجھ میں آئی؟ مسجد کا نام مسجد ابو ذر اور دوسرا نام اس کا مسجد سجدہ، جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہی مسجد سجدہ اس کا نام ہے۔ اب سوال یہ اس مسجد کا نام مسجد سجدہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رحمت للعالمین، حضرت خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے۔ اس وقت وہ ویران جگہ تھی، ان کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچانک رک گئے۔ صحابی بھی نے دیکھا کہ اللہ کے نبی رک گئے، سوچ میں پڑ گئے کیا بات ہو گئی۔ پھر صحابی نے آپ کے چہرے مبارک کو دیکھا تو صحابی کو فوراً محسوس ہو گیا وہی آ رہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا تھا کہ جب اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی اس وقت حضور کے چہرے مبارک کی حالت کیا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام کو اس کا تجربہ ہوتا رہتا تھا کہ جب حضور پر وحی نازل ہوتی ہے اس وقت آپ کے چہرے مبارک کی حالت کیا ہوتی ہے، یہ صحابہ کرام کو تجربہ ہوتا رہتا تھا۔ کل ہی میں نے سبق پڑھا ہے، کل بخاری شریف میں وحی کی بحث بیان پڑھا رہے تھے، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی میں نے خود دیکھا سخت ٹھنڈے دن میں، سردی کے دن میں وحی آ رہی ہے اور آپ کے پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی دوسری حدیث ہے اور کل ہی سبق پڑھا رہے تھے ہم۔ حضرت عائشہ کے الفاظ یہ ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ حِينَ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ إِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ مِنْهُ عَرَقًا، آپ کے جبین مبارک سے پسینے کے قطرے گرتے تھے۔ تو صحابہ کو تجربہ تھا کہ جب اللہ کے نبی پر وحی آتی ہے تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ وہ جو حضور کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور اچانک رک گئے، انہوں نے چہرے مبارک کو دیکھا، محسوس کیا حضور پر وحی آ رہی ہے، صحابی کھڑے انتظار کرتے رہے۔ حضور پر وحی جب ختم ہو جاتی تھی اس وقت آپ فوراً کچھ بیان کرنا شروع کرتے تھے جو وحی ابھی آئی۔ آپ نے کوئی چیز بیان نہیں فرمائی، وحی جب ختم ہو گئی تو آپ نے سیدھے نیت نماز کے باندھی، اللہ اکبر۔ صحابی سوچتے رہے نہ جانے کیا معاملہ پیش آ گیا، یہ تو نہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، نہ یہ مسجد ہے، نہ نماز پڑھنے کا وقت ہے، تو نہیں معلوم ہے کیا بات ہو گئی۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی نیت باندھی، نماز شروع کر دی۔ اس کے بعد پھر بہت لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ وہ صحابی عبد الرحمن کہتے ہیں میں سوچنے لگ گیا کہ حضور کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو گئی، اتنا لمبا سجدہ تو نہیں ہوا کرتا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کہیں اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے۔ سوچتا رہا کہ اتنا لمبا سجدہ نہیں ہوا کرتا ہے، یہ تو نماز پڑھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ویران جگہ ہے، ویران کھیت رہا ہوگا یا باغ رہا ہوگا مدینہ شریف میں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام جب سر مبارک اٹھایا، سجدہ نماز ختم کی تو حضور بھی خود بیان کرنا چاہتے تھے، صحابی نے بھی سوال کیا کہ حضرت یہ نماز کون سی تھی اور اتنا لمبا سجدہ آپ نے کیوں کیا؟ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے تو جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کے کہا کہ اللہ کی طرف سے آپ کی خدمت میں سلام۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مومن آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ فرماتے ہیں میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میرا امتی جب ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اس خوشی اور شکرانے میں نے اتنی لمبی نماز پڑھی اور یہ سجدہ میں نے کیا اتنا لمبا، ٹھیک ہے نا۔ جس جگہ یہ نماز پڑھی، جس جگہ یہ لمبا سجدہ کیا، اس جگہ جب مسجد بنی اس مسجد کا نام کیا رکھا؟ مسجد سجدہ۔ آج بھی مسجد سجدہ وہاں موجود ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ تو جو کتابیں مدینہ شریف کی مسجدوں کے بارے میں لکھی وہ ان میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم وہاں مدینہ منورہ میں حاضر تھے، اللہ تعالیٰ بار بار وہاں حاضر اور سب کو حاضری نصیب ہو، سب کی حاضری نصیب ہو۔ وہاں ہمارے ساتھ کشمیری حاجی تھے، وہ بیمار ہو گئے، ان کو لے کر کے گئے وہاں ہسپتال، وہاں مستشفیٰ انصار ہے، ہسپتال مستشفیٰ کہتے ہیں اسپتال کو، تو مستشفیٰ انصار میں گئے اور وہاں جب بیمار کو اندر لے گئے تو ہم کو کہا تم بیٹھو باہر،
اب ہم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہسپتال کے باہر میں نکلا تو سامنے مسجد تھی، میں نے کسی سے پوچھا یہ کون سی مسجد ہے؟ تو اس نے کہا ہادی مسجد ابی ذر۔ مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا تو مسجد ابو ذر جس کا ہم نے کتابوں میں تذکرہ پڑھا۔ تو میں نے اسے پوچھا احادی مسجد سجدہ؟ قال نعم۔ میں نے کہا یہ وہی مسجد سجدہ ہے؟ کہنے لگا ہاں یہی تو ہے مسجد سجدہ۔ میرے بھائی جب اندر پہنچے، ایمان والا کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی کمزور ایمان والا کیوں نہ ہو، جب وہ اندر پہنچے گا وہ سوچے گا اس جگہ اللہ کے نبی نے سجدہ کیا تھا، کیا حالت ہوگی اس کی۔ پھر اگر 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق ملے گی تو کیا اس کے خیالات ہوں گے اس وقت؟ اس جگہ اللہ کے نبی نے وہ لمبا سجدہ کیا تھا، اس جگہ وہ وحی نازل ہوئی تھی، اس جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو درود پڑھے گا اس پر اللہ کے 10 رحمتیں نازل ہوگی ایک درود پڑھنے پر۔ تو جب بھی اللہ کے نبی کا نام مبارک کانوں میں آئے فوراً کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں۔ میرے بھائی نیت کیا کرنی چاہیے؟ ہم دین کی جو بات سنیں گے ہم یاد رکھیں گے، اور اگر ہم عمل کر رہے ہیں تو بہت اچھا، آئندہ اور پابندی سے عمل کریں گے، اور اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو وہ کوتاہی دور کریں گے۔ اور اگر ہم کو بتایا جا رہا ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں کہ جو نہیں کرنی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے اس کو حرام کیا، اللہ کے نبی نے اس کو حرام کیا، تو ہمیں اس سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ اگر ہم پرہیز کر رہے ہیں، بچے ہوئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ہم سے غلطی ہو رہی ہے، پرہیز نہیں کر رہے ہیں، اس سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو آج کے بعد بچیں گے، آج کے بعد پرہیز کریں گے۔ کیسے؟ بس ابھی مثال سمجھ میں آ جائے گی، مثال سمجھ میں بھی آئے گی انشاءاللہ، اور یاد بھی رکھنا۔ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور ڈاکٹر کو کہا صاحب مجھے دیکھو مجھے کیا تکلیف ہے، ڈاکٹر نے اچھی طرح سے ملاحظہ کیا، اس کے بعد کہا مجھے پتہ چل گیا کیا تکلیف ہے، یہ میں نسخہ لکھتا ہوں، یہ تمہاری دوائی ہے، یہ تم کو پرہیز کرنا ہے، صحیح ہے، یہ تمہیں پرہیز کرنا ہے۔ اب ڈاکٹر نے کہا مثلا مرچیں نہیں کھانا، تمباکو نہیں پینا، مسالے مت کھانا، راج ماش کی دال مت کھانا، اور چند چیزیں، تو ہو سکتا ہے یہ بیمار پھر پوچھے گا ڈاکٹر صاحب اور بتاؤ اور کون کون چیز سے پرہیز کروں گا؟ ڈاکٹر کہے گا یہ چیزیں بند کر دو۔ یہ بیمار ان چیزوں کا پرہیز کرے گا یا نہیں؟ یہ بیمار ان چیزوں کا پرہیز کرے گا یا نہیں؟ کرے گا۔ یہ بیمار ڈاکٹر کو یہ تو نہیں کہے گا یہ ساری چیزیں اللہ نے حلال کی ہے، تو کون آ گیا حرام کرنے والا، یہ تو نہیں کہے گا۔ نہ یہ کہے گا، نہ ڈاکٹر جانتا ہے یہ چیز حلال ہے مگر تیرے لیے بھائی صاحب نقصان دہ ہے، اسے تجھے اس کا پرہیز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر بھی جانتا ہے یہ چیز حلال ہے مگر اس کے لیے مضر ہے، پرہیز کرنا ہے۔ بیمار بھی سمجھتا ہے یہ چیز حلال ہے مگر میرے لیے اس پر منع ہے، ڈاکٹر نے کہا مجھے اسے پرہیز کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ شوگر کی بیماری ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر سب سے پہلے کیا بند کر دے گا؟ کھانڈ بند کرے گا، کھانڈ بند کرے گا، گڑ بند کرے گا۔ کسی کو کھانڈ کھانے کا شوق ہے، کسی کو گڑ کھانے کا شوق ہو سکتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو گڑ کھانے کا شوق ہوا کرتا تھا، آج نہیں معلوم ہے یا نہیں، لیکن کھاتے تھے بڑے شوق کے ساتھ، صحیح ہے۔ گڑ میں بہت طاقتور ہے کھانڈ کے مقابلے میں، چینی کھانڈ سے زیادہ طاقتور گڑ ہوتا ہے۔ تو ہمارے بہت سارے بھائیوں کو گڑ کھانے کا شوق تھا مگر ڈاکٹر نے کہا بند کر دو۔ انہوں نے کہا جی اور کیا؟ انہوں نے کہا شہد بھی نہیں کھانا، شہد میں شفا اللہ کے قرآن میں موجود ہے، شہد کے اندر شفا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا نہیں کھانا۔ کیوں صاحب تم کو شوگر ہو گیا؟ تو بیمار پرہیز کرے گا لازماً کرے گا، کرنا ہے کیونکہ صحت ضروری ہے۔ میرے بھائی، اے ایمان والے بھائی اور نبی کے امتی، جب تو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہے تو اپنے نبی کے کہنے پر حرام چیز چھوڑنے کو کیوں تیار نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اور آپ اللہ کے فضل سے ایمان والے ہیں، ہم اور آپ اللہ کے فضل سے اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ ہم سب کا رویہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اگر کہتا ہے یہ چیز بند کر دو اور ہم ضرور پرہیز کریں گے، کرنا بھی چاہیے۔ مگر مجھ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ اگر اللہ کے نبی کہتا ہے یہ چیز مت کرنا، میں چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر نے کہا تیری چھاتی خراب ہو گئی، ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ ڈاکٹر نے کہا شوگر زیادہ ہو گیا، جوس مت پینا۔ ڈاکٹر نے کہا چھاتی خراب ہو گئی ہے، لیموں کا پانی مت پینا، پانی جب پیو گے گرم کر کے پینا۔
میں کہتا ہوں جی بہت اچھا. ڈاکٹر نے کہا معدے میں تکلیف ہو گئی، نمکین چائے بند کر دو، کیونکہ معدے میں السر ہو گیا، نمکین چائے بند کر دیتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا معدے میں گرمی ہو گئی، راجماش کی دال گرم چیزیں بند کر دو، کرے گا. ڈاکٹر نے کہا تم کو یہ کرے گا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرمائیں گے کیا تو نے ڈاکٹر کے کہنے پر پانی پینا بند کر دیا، ٹھنڈا پانی، ڈاکٹر کے کہنے پر جوس پینا بند کر دیا، ڈاکٹر کے کہنے پر تو نے لسی کھانا بند کر دی، ڈاکٹر کے کہنے پر دودھ بھی بند کر دیا. میں کہتا ہوں شراب مت پینا، یہ مسلمان چھوڑنے کو تیار نہیں. میرے کہنے کا مطلب نہیں یہ شرابی ہے، مگر میرے کہنے کا مطلب وہ مسلمان جو نشے میں ہے، جو ڈرگز میں ہے، جو گندی چیزیں استعمال کر رہا ہے، اس مسلمان سے سوال کریں گے میرے بھائی تو مسلمان بیٹا ہے، تو مسلمان باپ کا ہے، اگر ڈاکٹر کے کہنے پر تو یہ ساری حلال چیزیں چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. ڈاکٹر نے کہا آپ کو کل تک کچھ نہیں کھانا ہے، کل صبح آپ کا سٹی سکین ہوگا اور پھاکا کر کے آنا، یہ کرنے کو تیار ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا روزہ رکھو، کہتا ہے مجھ سے کہاں رکھا جائے گا. لہذا ارادہ کیا کرنا ہے، یا اللہ ہم آپ کا دین جو سنیں گے اس میں جو کرنے والی بات ہوگی ہم اسے کریں گے، اور جو بچنے والی بات ہوگی اسے ہم بچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پہلی بات، ہم تمام اللہ کی بارگاہ میں شکر کریں گے. سب پڑھو الحمدللہ، تمام پڑھے الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ہم کو انسان بنایا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، چلنے کو پاؤں دیے، سوچنے کو دماغ دیا. نہ لنگڑا بنایا، نہ اندھا بنایا، نہ بہرا بنایا، نہ پاگل بنایا، پورا جسم عطا کیا. صحیح ہے، کوئی کمی نہیں رکھی. دنیا میں اندھے بھی ہیں، دنیا میں گونگے بھی ہیں. کل مجھے کسی گونگے نے سلام بھیجا، ٹھیک، وہ فون کرتا ہے اور لکھتا ہے السلام علیکم. میں نے یہاں سے واپس السلام علیکم، وہاں کہتا ہے میں گونگا ہوں، میں آپ کے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، آپ تحریرا مجھے سلام کا جواب بھیجو. کل اللہ نے ہم کو گونگا نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو اندھا نہیں بنایا، اللہ نے ہم کو لنگڑا نہیں بنایا، یہ تو ہے انسان بنایا، پورا انسان. اس کے بعد اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی اور ایمان والے گھر میں ہم کو پیدا کیا. ایمان کی دولت کیسے مل گئی؟ ایمان والے گھر میں پیدا ہو گئے. اگر ہم کسی ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے جہاں ایمان نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم بھی اسی کفر کی حالت میں ہوتے، شاید اس کفر سے ہم نکل نہیں پاتے. مگر اللہ نے ہم کو یہ مشکل امتحان نہیں ڈالا اور ہم کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. میرا باپ بھی مسلمان، میری ماں بھی مسلمان، آپ کا باپ مسلمان، آپ کی ماں مسلمان. جس عورت کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے وہ ایمان والی، جس عورت کا ہم نے دودھ پیا وہ ایمان والی. وہ بیچاری دیندار تھی یا نہیں، وہ نماز پڑھتی تھی یا نہیں، لیکن یہ تو کہتی تھی میں مسلمان ہوں، یہ تو کہتی تھی میں نے کلمہ پڑھا ہے. یہ تو ہوتا ہوگا نا کہ جب وہ بچے کو چھاتی سے لگاتی ہوگی تو چھاتی سے لگا کر کے دودھ پلا کر سلاتے ہوئے کیا بولتی تھی؟ اللہ اللہ. بچوں کو جب سلاتے ہیں عورتیں، دودھ پی لیتے بچے کو جب سلاتے ہیں تو عورتیں کیا پڑھتی ہیں؟ یہ اللہ اللہ. تبھی تو کہہ رہی وہ جب وہ مسلمان ہیں. اگر وہ مسلمان نہیں ہوتی پتہ نہیں کیا بولتی. یہ سارا تب ہوا جب ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ہم اللہ کے گھر میں اس وقت ہیں اس لیے کہ ہم ایمان والے ہیں. اور یہ ایمان والا کیسے بن گئے ہم؟ اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا. کتنا نادان ہے وہ مسلمان، کتنا کم عقل یا کم سوچ والا ہے وہ مسلمان، جس نے کبھی اس بات کو نہیں سوچا کہ اگر اللہ نے مجھے کسی ایسے گھر میں پیدا کیا ہوتا جہاں ایمان کی دولت نعمت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے میں آج تک ویسے ہی کفر میں ہوتا جیسے دنیا کے کروڑوں انسان کفر میں. میں اگر ایمان والا اس وقت ہوں، میں نے کوئی ایمان کے لیے سفر نہیں کیا، میں نے ایمان کے لیے دوڑ دھوپ نہیں کی، میں نے کسی کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف نہیں آیا. وہ تو اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا، گھر میں ایمان کی دولت مل گئی. آج بھی لاکھوں انسان ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی طرف آئیں، مگر خطرناک مشکلات ہیں، اور وہ مشکلات ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کیا کیا مشکلات ان کے لیے ہیں. گھریلو مشکلات الگ ہیں، گھریلو مشکلات الگ ہیں. اب بھی صبح مجھے فون کیا کسی نے، اس نے بتایا فلاں نے کلمہ پڑھا ہے، اب اس کو یہ مشکلات، اب کیا کریں اس کا. اس نے بتایا وہ فلانا علاقے میں ہے، فلانے جگہ پر ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، اب وہ چاروں طرف سے اس کے حالات ایسے ہیں، ایک دم خیال ہے. میں نے کہا یا اللہ ہم کو تو ایسا امتحان. تو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. معمول بناؤ، روزانہ کسی نہ کسی وقت بیٹھ کر سوچیں
کہ یا اللہ آپ نے کتنا احسان مجھ پر کیا، مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، میں ایمان والا ہوں، میں آپ کا نام اپنی زبان سے لے رہا ہوں، میں آپ کے نبی، میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں میں آپ کے نبی کا امتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا الحمدللہ یا اللہ آپ کے بارگاہ میں شکر ہے، یا اللہ اس آپ کے گھر میں، اس پہاڑ کے دامن میں، ان درختوں کے بیچ میں ہم کھڑے ہو کر کے اعلان کر رہے ہیں یا اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کا نبی محمد رسول اللہ ہمارے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں۔ میرے بھائی اپنے آپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک اس انسان کو جس نے میری ملاقات کی اور ایمان قبول کیا، مبارک اس انسان کو جس نے میری ملاقات کی اور ایمان قبول کیا۔ ہم اس میں نہیں ہیں، ہم اس میں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے تو ملاقات نہیں کی، ہم تو آج، اللہ کے نبی تو 1500 سال پہلے دنیا میں تھے، اللہ کے نبی اللہ کے پاس چلے گئے، ہم نے تو ان کی ملاقات نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان قبول کیا۔ کوئی اگر پڑھا لکھا ہوگا، یہ کتابیں گھر میں ہوں گی، دیکھ لینا گھر جا کر کتاب کا نام ہے مشکات شریف، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کے آخری صفحے پر یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا طوبیٰ خوشخبری لمن رآنی، جس نے مجھے دیکھا وہ آمن بی اور مجھ پر ایمان لایا۔ خوشخبری مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ہم اس طبقے میں شامل نہیں ہیں، یا ہیں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی جس کو مبارک فرما رہے ہیں وہ تو ان کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، ہم اس میں نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے کو خواب میں زیارت ہوئی ہوگی، آج بھی ہیں اللہ کے بندے ایسے، ٹھیک، مگر ہم ان میں نہیں ہیں۔ اور اگر خواب میں زیارت ہوگی تو حضور یہ نہیں فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں ان آنکھوں سے جس نے مجھے دیکھا اس کو مبارک، تو ہم اس میں شامل نہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آگے فرمایا 7 مرتبہ مبارک اس ایمان والے کو جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ۔ 7 مرتبہ مبارک اس ایمان والے کو جس نے مجھے دیکھا تو نہیں ہوگا مگر کیا کہتا ہوگا؟ میرا نبی محمد رسول اللہ۔ اس میں تو ہم شامل، اس میں تو ہم شامل، انشاءاللہ ضرور شامل۔ کیوں؟ ہم نے تو نہیں دیکھا انہیں، مگر ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا نبی محمد رسول اللہ۔ ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی روح نہیں دیکھی مگر مجھے یقین ہے میرے اندر روح ہے، میں نے اپنی روح نہیں دیکھی مگر یقین ہے کہ اندر روح ہے تبھی تو زندہ ہے۔ یا اللہ میں نے اپنی عقل نہیں دیکھی مگر کچھ نہ کچھ عقل تو ہے تبھی تو میں بول رہا ہوں، تبھی تو آپ بیٹھے سن رہے ہیں، تبھی تو میں چلوں گا، تبھی تو مجھے گھر یاد ہے۔ یا اللہ میں نے اپنا میموری چپ نہیں دیکھا مگر ہے، جو پڑھے لکھے ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے میموری چپ کیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر میموری سسٹم ہے، کیا مطلب؟ یاد رکھنا۔ سب کو اپنی ماں باپ کے نام تو یاد ہیں، اپنی بیویوں کے نام، بچوں کے نام یاد ہیں، اپنے گاؤں کے نام یاد ہیں، اپنے ہزاروں چیزوں کے نام یاد ہیں۔ یہ تو ابھی تو ہیں کہ گیا اللہ نے یاد رکھنے کا سسٹم دماغ میں رکھا، اس کو کہتے ہیں حافظہ، میموری کا سسٹم۔ ہم نے نہیں دیکھا اندر کہاں ہے مگر ہے۔ تو جیسے ہم یہ ہزاروں چیزیں دیکھے بغیر مانتے ہیں، ٹھیک ایسے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، ہم کہیں گے یا اللہ آپ نے کہا یہ میرا نبی محمد رسول اللہ، ہم نے مان لیا۔ آپ کے سارے نبیوں نے کہا محمد رسول اللہ نبی، ہم نے مان لیا۔ آپ کے سارے فرشتوں نے کہا محمد رسول اللہ نبی، ہم نے مان لیا۔ اور اس اللہ کے نبی نے کہا میں تیرا نبی ہوں، ہم نے مان لیا۔ تو کیا فرمایا حضور نے؟ جس نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور پھر بھی کہتا ہوگا میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، اس کو 7 مرتبہ مبارک۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے دل میں خیال آئے کہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو 1 مرتبہ اور ہم کو 7 مرتبہ، ہم کیا ان سے بڑے ہیں؟ ہمارا کیا درجہ ان سے اونچا ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ صحابی ہے جس نے اپنی ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا، جس نے اللہ کے نبی سے مصافحہ کیا، جس نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی، جنہوں نے ان کے ہاتھ، ان کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ ساری امت ان کے برابر نہیں ہو سکتی ہے، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی نے ان کو 1 مرتبہ مبارک دی، ہم کو 7 مرتبہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے دے رہے ہیں
انہوں نے دیکھا اور مانا، ہم نے دیکھا نہیں اور پھر بھی مانا۔ طاقتور ایمان تو انہی کا ہے، قوی ایمان انہی کا ہے، ان کے درجے میں ہم نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ کے نبی نے سمجھا کیا ان کو تو 7 مرتبہ مبارک دوں گا جو مجھے نبی مانا ہے مجھے دیکھے بغیر۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صحابہ کرام سے میرا جی چاہتا اپنے بھائیوں سے ملوں، تو صحابہ نے عرض کہا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا وہ ایمان والا جو تمنا کرتا ہوگا میری جان، میرا عیال، میرا مال خرچ ہو جائے اور اب اپنے نبی کی ایک مرتبہ ملاقات ہو جائے، اس سے میرا بھی جی چاہتا ہے ملاقات کرو۔ میرے بھائی، جب اللہ نے ہم کو یہ ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس پر اللہ کے نبی ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں 7 مرتبہ۔ قرآن کی ان کی آیت میں نے پڑھی تھی، اس آیت کا ترجمہ اسی طرح سے میں کر رہا ہوں، اسی مضمون کو میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی کی خدمت میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک قبیلے کے لوگ آئے بہت بڑا وفد لے کر، اور بہت ساری باتیں انہوں نے کہیں، ان بہت ساری باتوں میں سے ایک بات یہ بھی کہی کہ حضرات ہم نے آپ پر احسان کیا ہے، کیا ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، ہم نے آپ پر احسان کیا، ہم مسلمان بن گئے۔ اللہ کے نبی رحمت اللہ علیہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ کچھ نہیں، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں فرمایا، انہوں نے کہا ہم نے آپ پر احسان کیا، ہم نے کلمہ پڑھا۔ اللہ نے آیت بھیج دی، اور آیت بھیج کر کیا فرمایا؟ یہ کہتے ہیں ہم نے احسان کیا، آپ بول دو جواب میں کوئی احسان نہیں، اللہ کا تم پر احسان ہے، تم کو ایمان کی دولت عطا کی۔ یمنون علیک ان اسلموا، جو اچھا منت تھا اس بنے مسلمان، یہ مجھے فخر سان بنا اس بنے مسلمان سمجھو منت، ہمارا احسان آپ پر، ہم نے ایمان قبول کیا۔ قل، آپ جواب میں کہیے لا تمنوا علیہ، مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں، بل اللہ یمنکم، اللہ کے تم پر منت ہے، اللہ کا تم پر احسان ہے، ان ہداکم للایمان، تم کو ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ یا اللہ ہمارا پر کوئی احسان، آپ کا ہم پر احسان، اس آپ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں ہم کہ یا اللہ آپ کا ہم پر احسان ہے، آپ کا ہم پر احسان ہے، ہم ایمان عطا کیا، اپنے نبی کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنائیں نبیوں نے کی۔ موسیٰ علیہ السلام یا اللہ مجھے نبی کی امت میں پیدا کیا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ مجھے محمد کی امت میں پیدا کیا ہو، اور اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کر آئیں گے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیدا ہونے سے لے کر کے تمام حالات اللہ نے قرآن میں بیان کیے، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ماں کی گود میں دودھ پیتے حالت میں انہوں نے باتیں کی ہیں، ماں کی گود میں دودھ پی رہے تھے اور ہاتھ اٹھا کر کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی کی امتی بن کر آئیں گے۔ تو جس نبی کے امتی بننے پر نبیوں کی تمنا تھی، اس نبی کے امتی اللہ نے ہم کو بنایا۔ میں ابھی کل رات ایک بھائی کو سنا رہا تھا، اپنے ایک بھائی کو سنا رہا تھا کہ ایک آدمی گزرا ہے، اس کا نام، وہ ایمان سے محروم تھا، وہ ایمان والا نہیں تھا، اور کسی انگریز ملک میں وہ پڑھتا تھا، انگریز ملک کیا برطانیہ میں، وہاں وہ پڑھتا تھا ایک بڑی یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی کو کہتے ہیں کیمبرج یونیورسٹی، وہاں وہ پڑھتا تھا، وہاں اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پڑھی، اس کے بعد پھر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہونے کے بعد جب وہ واپس آیا اس نے کتاب لکھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت لکھی انگریزی میں، کتاب کا نام اس نے رکھا ہے پرافٹ آف ڈیزرٹ، اس کو اردو میں ترجمہ کہتے ہیں پیغمبر صحرا۔ پھر بعد میں کسی کیس میں اس کو پھنسایا گیا اور وہ جیل میں چلا گیا، وہ جیل میں بند تھا اور چھوٹنے کے حالات نہیں تھے اسے، اور ایسا اس پر کوئی لگایا گیا کہ وہ زندگی بھر جیل ہی میں رہتا، چھوٹنے کے حالات نہیں تھے۔ یہ 1940-45 کی بات ہے، چھوٹنے کے بیچارے کے حالات نہیں تھے۔ پہلے ایمان سے محروم، یاد رکھنا، پہلے ایمان سے محروم تھا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھی، پھر مسلمان ہو گیا، پھر سیرت پر کتاب لکھی، انگریزی میں کتاب لکھی، پھر یہاں جب واپس آیا تو اس کو جیل میں ڈالا گیا، وہاں لاہور میں، لاہور کی جیل میں یہ آدمی بند تھا، 1947 سے پہلے کی بات ہے، لاہور جیل میں بند ہے، اس پر کوئی ایسی دفعہ لگائی گئی ہے کہ وہ چھوٹنے والا نہیں تھا موت تک، ٹھیک، اور عدالت کہہ رہی تھی اتنی بڑی رقم لاؤ تب تمہیں چھوڑیں گے، اتنی رقم کا انتظام اس کے پاس نہیں تھا،
اس لیے اس نے سمجھ لیا اب تو زندگی بھر کے لیے گیا میں چھوٹنے والا نہیں ہوں. ٹھیک. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ایک آدمی کے خواب میں آئے، اور خواب میں آ کر فتح، اس آدمی کا نام تھا سردار علی. اس کو کہا دیکھو میرا چاہنے والا جیل میں بند ہے، میرا چاہنے والا جیل میں بند ہے، اور اس کو ضمانت مانگی جا رہی ہے اتنی بڑی رقم، وہ ادا نہیں کر سکتا، تم انتظام کرو. اس شخص نے اپنی زمین بیچی، پراپرٹی بیچی، اور بیچنے کے بعد اتنی رقم لے کے پہنچ گیا اور جا کر کے پیش کر دی، کہا میں فلانے کی طرف سے ضمانت لے کر کے آیا ہوں، اس کو چھوڑ دو. چنانچہ جب وہ چھوڑ کر باہر آ گیا تو لاہور کی جامع مسجد میں سے کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے کہا کسی مسلمان نے نہیں، مجھے میرے نبی نے نکالا، مجھ کو تو میرے نبی نے میری فکر کی ہے. بعد میں اسے کتاب لکھی ہے پیغمبر سہارا. کل رات میں بتا رہا تھا، میں نے دیکھی بھی ہے کتاب. اس نبی کی امت میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. ایک صحابی ہیں، یہ جنگل میں رہنے والا انسان، بکریاں پالنے والا، ہم کہہ سکتے ہیں بکروال ہوگا، بکریاں پالنے والا شخص. ٹھیک. بکریاں اس نے نہیں سنا تھا محمد کیا ہے، اس نے نہیں سنا تھا نبی کی ذات کون سی ہوتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں وہ صحابی، میں بکریاں پالنے والا، میں نے سنا بھی نہیں تھا نبی کون ہے، مجھے پتا بھی نہیں تھا. ایک دن بھیڑیا آ گیا، میری بکری لے گیا. یہ چونکہ بہت طاقتور تھا، اسے دیکھا بھیڑیا میری بکری گھسیٹ رہا ہے، وہ دوڑا اس کے پیچھے اور جا کر کے بکری چھین لی. تو بھیڑیا سامنے سے کھڑے ہو کر کیا کہتا ہے، او ظالم، یہ تو میری غذا ہے، ایک کو خدا نے بنایا وہ گھاس کھاتا ہے، میں تو یہی کھاتا ہوں، یہ تو میری غذا ہے، میں نے غذا اپنی لی تھی، تو نے مجھ سے چھینی کیوں؟ یہ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ بھیڑیا بات کر رہا ہے اور وہ انسان کی طرح بول رہا ہے. کہتا ہے میں نے تعجب کے ساتھ کہا بھیڑیا تو انسان کی طرح بول رہا ہے، قیامت تو نہیں آ گئی؟ تو بھیڑیا نے جواب میں کہا قیامت نزدیک ہے، اللہ کا نبی آ گیا. یہ کہتا ہے میں سوچنے لگا اللہ کے نبی کہاں ہیں، میں نے تو آج تک کبھی سنا ہی نہیں. اب وہ نکلا ڈھونڈنے کے لیے، پوچھنے کے لیے، دوسرا کوئی بکروال ملا ہوگا، یہ تو میں لفظ بکروال بول رہا ہوں، ٹھیک، سمجھانے کے لیے، بکریوں والا، بھیڑ بکری چرواہا. بہرحال وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی نے کہا بھائی ہم نے سنا ہے کوئی شہر ہے مدینہ، وہاں اللہ کا کوئی نبی ہے. وہ چل پڑا بیچارہ اپنی وہ بکریاں لے کر، جو مدینہ شہر پہنچا اور صحابی سے پوچھا ہذہ مدینہ النبی، یہ نبی کا شہر ہے؟ صحابی نے کہا ہاں یہ نبی کا شہر. اس نے پوچھا میں نبی کی خدمت میں جا سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں جا سکتے ہو. اس نے کہا جی یہ بکریاں کہاں رکھوں گا؟ اس نے کہا میرے گھر میں رکھ دو، میرے آنگن میں رکھ دو. اس شخص نے کہا بھائی صاحب میں پردیسی انسان، بکریاں تمہارے حوالے کروں گا، ملاقات کر کے جب واپس آؤں گا تو بکریاں ملیں گی مجھے یا کھائی جاؤ گے؟ اگر تم انکار کرو گے میں پردیسی انسان، میرے پہ تو گواہ بھی نہیں. تو صحابی نے کیا کہا یہ نبی کا شہر ہے، یہاں کوئی کسی کو نہیں، یہاں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہاں کوئی کسی کا مال نہیں کھاتا. بکریاں اس کے حوالے اور وہ حضور کی خدمت میں. جب وہ حضور کی خدمت میں پہنچا تو دروازے سے اس نے کہا ارسلنی الیک الذئب، حضرات مجھے بھیڑیے نے آپ کے پاس بھیجا. حضرات بچونس رام ہون سوزمت. اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے. آپ نے اذان پڑھوائی اور اذان پڑھوانے کے بعد لوگوں جمع ہو جاؤ. اور جب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اذان پڑھی جاتی تھی تو اس وقت پوری اذان نہیں پڑھتے تھے، اشہد ان محمد رسول اللہ تک پڑھتے تھے. اب لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، سناؤ کیا ہوا ہے. یہ بیچارہ احبان اس کا نام تھا، احبان ابن ایاس. یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگا بھائی میں چرواہ، انا کنت راعی الغنم، میں تو بکروال انسان، بکریاں چرانے والا جنگلوں میں نہیں جانتا تھا نبی کیا، میں نے سنا بھی نہیں تھا کبھی. وہ تو میری بھیڑیا میری بکری لے گیا، پھر میں پیچھے دوڑا، پھر اس سے یہ کہا، پھر اس کے کہنے پر میں تلاش کرتے کرتے یہاں پہنچ گیا. اس کے بعد پھر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کہتا ہے آپ لوگ گواہ رہو، میں نے مان لیا یہ محمد اللہ کا نبی. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لن تقوم الساعة حتى يشهد الحجر والمدر والشجر. تب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک درخت گواہی نہیں دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، پتھر گواہی دیں گے میں اللہ کا نبی ہوں، جیسے بھیڑیے نے گواہی دی کہ میں اللہ کا نبی ہوں. ہم کہیں گے اللہ ہم نے آپ کے نبی کو مانا. یہ سارا سن کر تو ہم امتی اپنے نبی محمد رسول اللہ. میرے بھائی جب اللہ نے ہم پر یہ احسان کیا ہے، اب ہماری ذمہ داریاں
وقت ختم ہو گیا ہے وہ سمجھا، لیکن بس چند منٹ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ ہم اللہ کے بندے اور اللہ کے نبی کے امتی، ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ بھی ہے بندہ ہونے کا، ہمارا تعلق اپنے نبی کے ساتھ بھی ہے امتی ہونے کا۔ ٹھیک، ہم اللہ کا تعلق ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم اپنے نبی کے ساتھ تعلق ہم پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ ہم کہیں گے یا اللہ ہم نے آپ کو پہچانا اپنے نبی کے واسطے سے، انہوں نے آپ کا تعارف کرایا، ہمارے نبی نے آپ کے بارے میں جو کچھ کہا ہمیں قبول۔ ہم اپنے نبی کے بارے میں کہیں گے یا اللہ آپ نے اپنے نبی کے بارے میں جو کہا ہمیں قبول۔ لا الہ الا اللہ سے محمد رسول اللہ کو سمجھیں گے، اور محمد رسول اللہ سے اللہ کو سمجھیں۔ اللہ کا تعارف اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کرا سکتا، اور اللہ کے نبی کا تعارف اللہ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں کرا۔ اگر ہم اللہ کو سمجھنا چاہیں سب سے بہتر جگہ کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور اگر ہم محمد رسول اللہ کو سمجھنا چاہیں سب سے بہتر کون سمجھائے گا؟ اللہ۔ وہی اللہ کہتے ہیں یہ رحمت للعالمین، وہی اللہ فرماتے ہیں یہ خاتم النبیین، وہی اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی جان کی قسم، اللہ اکبر۔ جان کی قسم کب کھاتے ہیں؟ ماں باپ کو بیٹا پیارا ہوتا ہے تو سر پر ہاتھ رکھ کے اسی کی قسم، تو پیارا تبھی تو، کسی کو بیل پیارا ہوتا ہے تو بیل کی قسم کھاتا ہے، جوان کو جوانی پیاری ہوتی ہے تو جوانی کی قسم، جس کو جو پیارا وہ اس کی قسم کھائے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کے جسم مبارک کی قسم کھائی، لعمرک، قسم ہے آپ کے جسم کی، تو اللہ اکبر۔ اللہ نے اس لیے کبھی بھی اللہ کے نبی کا نام نہیں لیا، ہر نبی کو نام لے کر پکارا، یا آدم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا داود، یا ابراہیم، لیکن پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا یا محمد، بلکہ اگر کہا تو کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل۔ اللہ بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرتے نام لے کر نہیں۔ اب جب ہم اپنے نبی، اللہ کے نبی کی امتی ہیں، تو ہم کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1، یا اللہ آپ ہم کو بتائیے ہم پر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، وہ کریں گے۔ یا رسول اللہ ہم کو سمجھائیں کون کون سی چیزیں آپ نے فرض کی، ہم وہ کریں گے۔ یا اللہ ہمیں بتا دیں کون کون سی چیزیں آپ نے حرام کی ہیں جو آپ کو ناراض کرتے ہیں، ہم ان سے بچیں گے۔ یا رسول اللہ ہم کو بتا دیں کیا کیا چیزیں آپ نے ہماری حرام کی، ہم ان سے بچیں گے۔ ہم وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتے ہیں جس زندگی کو گزارتے ہوئے اللہ ہم سے ناراض ہے، ہمیں پرواہ نہیں، اور اللہ کے نبی کو ہم سے تکلیف پہنچے ہمیں پرواہ نہ ہو۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ جل شانہ ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں مگر نبی کی اذیت برداشت نہیں کرتے۔ اور اگر میری زندگی ایسی گزر رہی ہے جس کی وجہ سے میرے نبی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، اللہ کیسے برداشت کرے گی؟ میرے بھائیوں بس میں شارٹ کرتا ہوں۔ پہلی بات، جتنے نوجوان لڑکے ہیں تمام کے تمام اچھی طرح سے سن لیں، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے اخلاق کی حفاظت، اپنے کردار کی حفاظت، اپنی صحت کی حفاظت خود کرنا ضروری ہے۔ کرو گے نہیں تو ہو سکتا ہے تمہارا ایمان چھن جائے، ہو سکتا ہے تمہارا کردار برباد ہو جائے، ہو سکتا ہے تم شراب میں پھنس جاؤ، ہو سکتا ہے تم ڈرگز میں پھنس جاؤ، ہو سکتا ہے تم غلط تعلقات میں پھنس جاؤ، ہو سکتا ہے تم فیشنوں میں برباد ہو جاؤ گے۔ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج کے ماں باپ کو بھی فکر نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی ہے تو زبان پہ بول نہیں پاتا۔ صحیح ہے؟ یہ صورتحال یہی ہے۔ اگر ہم اپنی ان بچوں کی فکر نہیں کریں گے اور یہ ہمارے بچے اپنی کنٹرول اپنی نہیں کریں گے تو بیچارہ کل کو اس کو ایمان بھی نہیں رہے گا، یا اللہ کو بھی نہیں جانتا ہوگا۔ اللہ کے نبی یہ کہتا رہے گا ہم فلانے پختون کے ہیں، وہ تھا فلانا پختون، وہ تو گیا اپنا نیک اعمال لے کر چلا گیا قبر میں، تو کیا ہے؟ یہ کہیں اور پہنچ گیا ہوگا۔ ایک کہے گا میں فلانے چودھری کا بیٹا ہوں، وہ چودھری حاجی بھی تھا، وہ نمازی بھی تھا، وہ درود بھی پڑھتا تھا، اس نے اعمال بھی کیے ہوں گے، وہ تو گیا اپنے اعمال لے کر کے، تو کہاں پہنچ گیا؟ میرے بھائی، ایمان والوں کے گھروں میں وہ لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کو ایمان نہیں ہوتا ہے، اور وہ قصور ان کا نہیں ہوتا، قصور ہمارا ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے والدین اپنی بچوں کی فکر کریں، اور جوان اپنی جوانی کی بچانے کی خود فکر کریں۔ میرے نوجوان بھائیوں اچھی طرح سے سنو، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ فکر تھا اپنی امت، میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے۔ اس لیے حضور جوانوں کو نام لے کر یا معاشر شباب، اے جوانوں اپنی جوانی کو برباد نہیں ہونے دینا۔ برباد کیسے؟ جب تم ڈرگز میں پھنسو گے،
جب تم آوارگی میں پھنسو گے، جب تم غلط موبائلوں کے چکر میں رہو گے، جب تمہارے تعلقات غلط چل رہے ہوں گے، جب تمہارے دماغ میں برے خیالات آ رہے ہوں گے، جب تم غلط فیشن، جب تم فضول خرچی کر رہے ہوں گے، جب تمہارے پاس تعلیم نہیں ہوگی، ادھر سے روزگار نہیں ہوگا، ٹینشنوں میں پھنسو گے، پھر طرح طرح کی خرابیاں، تو نہ تمہارا دین باقی بچے گا، تمہارا دنیا باقی بچے گا۔ اس لیے اپنی فکر بہت زیادہ کرنے، والدین کو اپنی اولادوں کی اور اولادوں کو اپنی جوانیوں کی۔ میرے بھائی، ایسے علاقے بھی ہیں کہ جہاں ایمان والے نہیں تھے، محنت ہوئی تو ایمان والے پیدا ہو گئے، جہاں دین سے دور تھے سارے دیندار بن گئے، اور ایسے علاقے بھی ہیں ایمان والے تھے، اگلی نسل ایمان والی رہی نہیں۔ ایک انگریز ملک ہے، وہاں ایک عورت نے اسلام قبول کیا، وہ مسلمان بن گئی، اور اس کے بعد اب وہ میڈیا والے آئے، وہ سے پوچھنے لگے تمہارا فردر پروگرام کیا ہے؟ اس نے کہا کیا بتاؤں گے فردر پروگرام کیا ہے؟ اللہ نے مجھے ہدایت عطا کر دی۔ انہوں نے پوچھا فردر آگے کیا ہے تمہارا پروگرام؟ کہنے لگا آگے میرا پروگرام بہت افسوسناک ہے۔ وہ میڈیا والے چوکنا ہو گئے، کون سا افسوسناک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کیا افسوسناک ہے؟ کہنے لگا کیا بتاؤں کیا افسوسناک ہے؟ انہوں نے کہا کچھ تو بتاؤ، تم کہتے ہو فردر اگلا پروگرام افسوسناک ہے، کیا افسوسناک ہے؟ جس ملک میں وہ تھی، انگریز ملک میں، اس نے کہا ہم جہاں ہیں یہاں فلانے علاقے میں عرب کے آئے ہوئے لوگ بس گئے ہیں، عربوں کے آئے ہوئے لوگ وہاں بس گئے ہیں، مگر ان کی آج کی نسل مسلمان ہی نہیں رہی، ان کو واپس لانے کی محنت کرنی ہے، یہی میرا افسوسناک پروگرام ہے۔ کاش وہ اچھے مسلمان ہوتے، میں دوسروں کو کہتی مسلمان ایسا ہوتا ہے تم بھی بنو۔ اب مجھے دوسروں کو نہیں، پہلے انہی کو کہنا ہے تم تو مسلمان تھے، واپس آؤ۔ وجہ کیا ہوئی؟ انہوں نے کیا ہوگا، دولت کمائی ہوگی، وہ دولت کمانے گئے ہوں گے انگریز ملک میں، اور دولت کماتے رہے، مست رہے، اپنی بچوں کی فکر نہیں کی آگے چل کر کے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، یہ تم پہ تنقید نہیں ہے، یہ تمہاری توہین نہیں ہے، یہ تم کو چنوتی ہے کہ تمہاری اگلی زندگی کیا کیا خطرے اس میں آ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہیں ایسی جگہ ملازمت ملے جہاں تمہارا اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے تم مزدوری کرتے کرتے کسی ایسی جگہ پہنچو گے وہاں اپنا ایمان بچانا مشکل ہوگا، ہو سکتا ہے تم تعلیم پڑھنے کے لیے کسی ایسی جگہ پہنچ جاؤ گے تمہارا ایمان وہاں بچ نہیں پائے گا۔ اگر یہاں سے ایمان مضبوط ہوگا تو بچا سکو گے، ورنہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں دھوکے بھی لگتے ہیں۔ دھوکے کیا لگتے ہیں؟ میں مثال بتاتا ہوں۔ میرے پاس آدمی آیا، نوجوان لڑکا، اس نے مجھے بتایا مجھے فلاں جگہ میں فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر فلاں ادارے میں میری ڈیوٹی ہے، یہ نام بھی بتایا، جگہ بتائی، ادارہ ڈپارٹمنٹ بتایا، اور اس نے کہا کہ وہاں مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو سارا تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا اس سے۔ کہنے لگا اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ میں نے کہا گھر والوں سے کہو میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ کہا گھر والے کہتے ہیں کہتا ہے بنے ملازمت وہیں کی طرح مشکل سے ملی ہے، روزگار ملا، اب چھوڑ کر کے آؤ گے؟ کہا میں نے گھر والوں سے پوچھا تھا، گھر والے کہنے لگے ایمان دل میں ہوتا ہے، باقی ظاہر سے جو مرضی کرتے رہو۔ یہ ہے وہ، یعنی اس کو وہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اور گھر والے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ لگا ایمان دل میں رکھو، باقی جو چاہے سو کرتے رہو۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، اپنی ایمان کی فکر یاد رکھنا چاہیے۔ جس علاقے میں دین کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا وہاں شیطان مطمئن بیٹھا ہے، یہاں کوئی خطرہ مجھے نہیں ہے۔ یہ بیچارے چند بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، اگلے والے آئیں گے ہی نہیں۔ یہ بزرگ چند ہیں، ان کی اذانیں بھی ہیں، ان کے چہروں پہ داڑیاں بھی ہیں، یہ ٹوپی بھی پہن رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، میت ہو گئی فاتحہ بھی پڑھیں گے، جنازہ بھی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہی یہ گزر جائیں گے اگلوں کو یاد ہی نہیں کچھ۔ جب اگلوں کو یاد ہی نہیں ہوگا وہ کہیں گے دفن کر دو جی ہم۔ میرے بھائیوں، اپنے بچوں کی فکر، اور یہ تب ہے کہ جب اپنے علاقے میں ادارے قائم کرو گے۔ جیسے سکول بچوں کو پڑھانا ضروری ہے، تبھی آج کے زمانے میں آدمی روزگار کما سکے گا، اسی طرح سے اگر اپنے بچوں کو آپ کلمہ تک نہیں پڑھاؤ گے تو یہ بچہ آگے کیسے رہے گا؟ اس کے بعد تمام وہ ضروری غیر ضروری مسئلے جو ضروری نہیں ہیں سمجھو اچھی طرح سے، ان تمام غیر ضروری مسئلوں کو سائڈ پر رکھ کر جو اصل مسائل ہیں وہ سیکھو۔ کہ اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے، کون کون سی چیز ماننا لازم ہے، ان میں سے ایک چیز کا بھی انکار کریں گے تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ مثلا ایک انسان کہتا ہے اللہ میرا اللہ، تمام فرشتوں پر میرا ایمان، سارے نبی اللہ کے نبی تھے، مرنے کے بعد میں زندہ بھی ہو جاؤں گا، مگر میں محمد رسول اللہ کو خاتم النبی نہیں مانتا، تو جواب ہے کہ ایمان سے ختم۔ انہوں نے کہا میں نے تو ساری چیزیں مان لی، ایک چیز نہیں مانی، تو جواب ہے یہ ایک چیز ماننے سے آپ ایمان سے نکل گئے۔ تو اس لیے ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کون کون سی چیزیں ماننا اس کو کہتے ہیں ایمان۔
اس کو کہتے ہیں توحید، اس کو کہتے ہیں کلمہ شہادت، اس کو کہتے ہیں عقائد، تو ماننا۔ اس کے بعد ہر مسلمان کو سمجھنا ہے کون کون سی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے فرض کی ہے۔ اب نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ جو نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئی، وہ نماز آج کا مسلمان پڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں صاحب؟ اس کو ملازمت کرنی ہے، اس کو بزنس کرنا ہے، اس کو ڈنگروں پیچھے چلنا ہے، اس کو زمینداری کرنی ہے، اس کو یہ جو نماز اللہ کے نبی کو معاف نہیں ہوئی، وہ نماز اس مسلمان کو کیسے معاف ہو جائے گی؟ ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، فرض۔ ہر مالدار مسلمان پر اچھی طرح سے حساب کر کے زکوٰۃ دکھانا ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر رمضان آئے گا روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن سیکھنا، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت پر عمل کرنا لازم ہے۔ ہر مسلمان کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے مجھے مسلمان بن کر جینا ہے، اور مسلمان بن کر جینا ہے، اور مسلمان بن کر جینے کے معنی یہ ہے جو چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے مجھے حرام کی، مجھے ان سے بچنا ہے۔ رشوت اگر اللہ کے اور اللہ کے نبی نے حرام کی، اس سے اپنے آپ کو بچنا۔ حرام دولت کمانا اگر تو بچنا ہے۔ کسی کا حق دبانا، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، چوری کرنا، شراب بیچنا، ڈرگز کرنا، یہ ساری چیزیں جو اللہ کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے سامنے لسٹ رکھے کہ میرے اللہ اور میرے نبی نے یہ چیزیں میرے لیے حرام کر دی ہیں، مجھے ان سے بچنا ہے۔ اسی طرح جس طرح سے ہر انسان جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے مجھے بتاؤ اچھی طرح کون کون سی چیزیں مجھے پرہیز کرنا ہے، وہ کرتا ہے پرہیز، کرنا ہی پڑے گا۔ اگر شرک حرام ہے تو اس سے بچنا ہے، ماں باپ حق کی نافرمانی حرام ہے، اس سے بچنا ہے، شراب حرام ہے، اس سے بچنا ہے، ڈرگ سارے کے سارے حرام، اس سے بچنا ہے، زناکاری حرام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ناجائز تعلقات لڑکیوں عورتوں کے ساتھ جوڑنے حرام، اس سے اپنے آپ کو بچنا ہے، برے خیالات دماغ میں لانا حرام ہے، یہ دماغ کا غلط استعمال، اس سے بچنا ہے، آنکھوں میں کیا کیا جرائم ہوتے ہیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے یا اللہ، حالانکہ اللہ کے نبی معصوم، گناہ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ، لیکن اللہ کے نبی نے یا اللہ میرے دل میں نفاق نہیں آنا چاہیے، یا اللہ میری زبان پہ جھوٹ نہیں آنا چاہیے، یا اللہ میری آنکھ خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ خیانت کر سکتی ہے؟ مگر اللہ کے نبی نے دعا کی تاکہ ہم کو پتہ چلے بھائی کون کون سی چیز بچنے کی ہے۔ اللہم طہر قلبی من النفاق، حضور کی دعا ہے، وعینی من الخیانہ، یا اللہ میری آنکھ خیانت نہ کرے۔ اگر ہمارا آج کا جوان صبح سے شام تک 50 سینکڑوں مرتبہ، آج کا ہم سب آنکھوں کے گناہ کا امتحان آج کے ہر مسلمان کو ہے، چاہے بوڑھا ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے امام ہو، چاہے پیر ہو، چاہے بیچارہ جوان ہو، ہر ایک کو امتحان ہے، کیونکہ ہماری ہی بیٹیاں، ہماری ہی مائیں، ہماری ہی گھر کی عورتیں بن سمر کر ٹھن ٹھن کر کے اور سنوار کر کے اپنے آپ کو سامنے لاتی ہیں، فنکشنوں میں، دفتروں میں، کالجوں میں، سڑکوں پر، باغوں میں، ہر جگہ۔ اس وقت اپنے آپ کو بچانا، ہر مسلمان کو سمجھنا۔ سود حرام کیا اللہ نے، حرام۔ رشوت اللہ کے نبی نے حرام کیا، حرام ہے۔ چوری کرنا حرام ہے، حرام۔ فراڈ کر کے دولت کمانا حرام۔ پڑوسیوں کا حق دبانا حرام ہے۔ جو چیزیں حرام اللہ اور اللہ کے نبی نے کی ہیں ان کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے اور اسے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ بالکل آسان ہے، وہ مشکل نہیں۔ اللہ اپنے قرآن پاک میں فرماتے ہیں میں نے جو دین تمہارے لیے بھیجا یہ مشکل نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان دین یسر، میرا دین بالکل آسان ہے۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ، یا اللہ آپ نے ہم پر احسان کیا، ہم کو ایمان والا بنایا، یا اللہ ہم آپ کا شکر گزار بندے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اے میرے بندو یاد رکھنا میں نے کیا کیا نعمتیں کی، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میرے بندو میری نعمت کیا کیا ہے یاد رکھو۔ تجھے آنکھ دی، کان دیے، زبان دی، جوانی دی، ایمان دیا، گھر دیا، اولاد دی، ماں باپ دیے، خوشیاں دی، دولت دی، کبھی پھاکے نہیں لگے، اور کیا؟ اگر قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھیں گے بتاؤ جو کون کون سی چیز تمہاری تھی میرے ذمہ جو میں نے تمہیں نہیں دی، تمہیں زندگی دی، ایمان دیا، وامات دیے، گھر دیے، دولت دی، پیسہ دیا، تعلیم دی، عہدے دیے، یہ سارا میں نے تمہیں دیا، اب اور کیا چیز مجھے دیں؟ اپنے سب سے پیارے نبی کی امت میں تجھ کو پیدا کیا، یہ سارا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں شکر نمبر 1۔ نمبر 2 اپنی فکر، ہم ایمان اسلام سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، سیکھیں گے اور عمل کریں گے۔ ہر انسان کو سیکھنا، یہ مت سمجھو مولویوں کی ذمہ داری، اتنا مت سمجھو پیر صاحب کی ذمہ داری، ہر ایک کو اپنے اپنی قبر میں الگ الگ جانا اور حساب دینا ہے۔ قبر میں جب جائیں گے فرمائیں گے بتا بھائی تیرا رب کون تھا، تو بتا اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، اچھی طرح سے سنیں، بخاری میں حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے دل سے مجھے مانا ہوگا، ٹھیک دل سے مجھے مانا ہوگا،
جو ہی قبر میں جائیں گے میرے بارے میں سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ حدیث میں الفاظ ہیں، بخاری میں حدیث ہے، وہ آدمی جو ہی پوچھے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہے گا وہ محمد رسول اللہ جاءنا بالبینات فآمنا بہ واتبعناہ، کہ یا اللہ آپ مجھے نبی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ ہمارے نبی محمد تھے، ہم ان کے امتی ہیں، وہ دین حق لے کر آئے، ہم نے ان کا ایمان قبول کیا، ہم نے ان کو فالو کیا، ان کے ایک ایک حکم پر عمل کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں آرام کر، نم صالحا۔ اور جو کیا گیا، یا اللہ وہاں کہتے تھے کچھ لوگ نبی ہے، ہم نے کہا ہوگا جی، وہ کہتے تھے نبی کا نام محمد، ہم بھی کبھی کبھی بول دیتے تھے ہوگا، باقی ہم نے پوچھا وہ کیا کہتے تھے کرنے کو، نہ ہم نے پوچھا کیا کہتے تھے بچنے کو، نہ ہم بچے ہیں نہ ہم نے کیا ہے کچھ، باقی لوگ کہتے تھے، ہم بھی کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ، وہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہے وہ منافق جن کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ اچھی طرح سے فکر کرنی ہم کون سی کیٹیگری میں ہیں، ہم کس طبقے میں شامل ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھتے ہوں ہم تو پکے مومن ہیں اور اندر سے نکل چکا ہوگا۔ اس کی بہت ساری علامتیں بھی ہوتی ہیں، جن علامتوں سے ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں ہم کون سی حالت میں ہیں۔ گناہ کرنے پر اگر خوشی ہو رہی ہے، گناہ کرنے پر اگر خوشی ہو رہی ہے، سمجھ لو ایمان نکل چکا۔ اور گناہ کرنے پر اگر افسوس ہو رہا ہے، سمجھو ایمان ابھی باقی ہے، تبھی افسوس ہوا، مگر ایمان کمزور ہے تبھی گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ دفتر میں ایک آدمی نے رشوت لی اور دل میں خوشی، آہا بہت اچھا ہو گیا، کل کو کوئی اور ملنا چاہیے، ایسا ہی، اس کا تب جرم کیا اور اوپر سے ساتھ میں خوش۔ یہ ایک آدمی کسی سے ملنے کے لیے گیا جس سے ملنا نہیں چاہیے تھا اور ملاقات نہیں ہوئی، بڑا افسوس، اور ہو گئی ملاقات، بڑی خوشی۔ پھر کہیں کھیتوں میں گئے یا کہیں دفتر میں گئے یا کسی ہوٹل میں گئے یا کہیں خفیہ جگہ ملاقات کی اور دل میں خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور واپس آ رہے ہیں بڑی خوشیاں لے کر، اور واپس آ رہے ہیں یہ سوچ کر اور ملیں گے، سمجھ لو ایمان ختم ہو چکا ہے۔ جرم کرنے پر تجھے افسوس ہونا چاہیے، یہ جرم کرنے پر تجھے خوشی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، سرت کا حسنتک وساعت کا سیئتک فانت مومن، جب نیکی کرنے پر تجھے خوشی ہو اور گناہ کرنے پر تجھے افسوس ہو تو سمجھ لینا ابھی تیرے اندر ایمان موجود ہے۔ اور جب تم گناہ کرو اور خوشی محسوس ہو اور فخر کے ساتھ کہو بڑا مزہ آ گیا، تو خطرہ ہے پھر شاید اندر سے نکل چکا ہے، بچا کچھ نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر، الحمدللہ۔ ارادہ، یا اللہ آپ نے احسان فرمایا، تیرے دین کو سیکھیں گے، پڑھیں گے اور اس مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور آخری جو ضروری بات ہے وہ یہ، اپنی اولادوں کی فکر کرو۔ اولادیں تم کو نعمت ہیں، یہ وہ نعمت ہے جو نبی بھی مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے۔ نبی کے پاس مکان نہیں ہوگا وہ نہیں مانگے گا، نبی کے پاس پیسہ نہیں ہوگا اس کو کوئی پرواہ نہیں، پھاکے لگ رہے ہوں گے نبی گزارے گا وہ بھی، لیکن اولاد نہیں ہوگی تو نبی بھی کہتے تھے یا اللہ اولاد دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، قرآن میں ہے۔ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے اولاد دی ہے، اس اولاد کی فکر کرو، جیسے تعلیم، جیسے صحت، ایسے ان کے دین کی، ان کے اخلاق کی، ان کے کردار کی فکر کرو۔ ایسا نہ ہو تو سمجھتا رہے گا میرا بیٹا میرا بیٹا، یہ کہاں بگڑے گا اور وہ نہ جانے کہاں پہنچ چکا ہوگا، وہ ڈرگز میں ہوگا، وہ شراب میں ہوگا، وہ غلط تعلقات میں ہوگا، وہ فیشن میں ہوگا، وہ فضول خرچی کر رہا ہوگا، اس کے دماغ میں بھی گناہ، اس کی آنکھ پہ بھی گناہ، اس کی زبان پہ، اس کے کانوں میں بھی گناہ۔ اور باپ مطمئن بیٹا ہے میرا بیٹا تھوڑی بھی کر سکتا ہے۔ اور جو جوانی کی زندگی میں ہے، میرے بھائیو تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امانت ہے، اس کو چاہے داغدار بناؤ اور چاہے اس کو سدھار کر کے سنوار کر کے رکھو۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی بات حدیث سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں، فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی سارے برے کاموں سے بچا کر کے گزاری ہوگی اور پاک صاف جوانی گزاری ہوگی، وہ قیامت کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اور اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہو گئی، مایوس نہیں ہونا ہے، ہرگز نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا، میں معاف کرنے کو تیار، تو آ تو جا میری طرف، تو آ جا میری طرف، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، کتنی ہی تجھ سے زیادہ گناہ۔ اور فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا، وَمَا أَحَدٌ أَصْبَرُ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ یعنی کیا؟ اللہ دیکھ رہے ہیں میرے بندے نے صبح سے شام تک آنکھ سے بھی گناہ کیا، زبان سے بھی گناہ کیا، کان سے بھی گناہ کیا، کمائی میں بھی گناہ کیا، خرچ میں بھی گناہ کیا، شام کو اللہ تعالیٰ ایکشن نہیں لیتے، پھر بھی کہتے میرے بندے کھا، میرے بندے آرام کر،
میں تیری نیند نہیں چھین رہا ہوں، میں تیری بھوک نہیں چھین رہا ہوں، میں تیرے ایکسیڈنٹ کر کے تیرے ٹانگیں نہیں توڑ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تو میرا بندہ ہے۔ اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ شکر بھی پڑھیں گے، توبہ بھی کریں گے، ارادہ بھی کریں گے اور فیصلہ بھی کریں گے۔ شکر، توبہ، ارادہ اور فیصلہ، بس ان 4 باتوں کا عہد کر کے اٹھو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان باتوں کو کہنے والے کے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔